اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ جی بیٹا، جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ درود شریف نماز میں جو کہ ہم ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کی ادائیگی کیسے کی جائے اور اس کو کس طرح بہتر طریقے سے ادا کیا جائے۔ انشاءاللہ ہم بغیر وقت ضائع کیے آگے مزید پڑھیں گے کہ درود شریف کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے نماز میں، مختلف دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ جو مسنون دعائیں ہیں سب کو ہم پڑھ لیں گے، جون سی دعا اس میں سے آپ کو بہتر لگے آپ اس کو نماز میں پڑھیں، اور اگر ساری پڑھنا چاہیں تو آپ ساری تینوں دعائیں پڑھ لیں۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کہ مسنون دعا ہے اور کافی مشہور بھی ہے، سب سے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر باقی دو دعاؤں کو بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے، دعا بھی پڑھیں گے، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ولوالدی ولوالدی وللمؤمنین وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یوم یقوم الحساب۔ ایک یہ دعا مسنون دعا ہے، ٹھیک ہے جی؟ احادیث مبارکہ میں ایک دعا یہ بھی آتی جو ہم نے پڑھ لی، ایک دفعہ آپ اس کو اکٹھا بھی سن لیں تاکہ اور بھی بہتر طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کا ترجمہ بھی آپ حضرات سن لیں ایک دفعہ تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی، اور اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سارے مسلمانوں کو بخش دے اس روز جب کہ عملوں کا حساب ہونے لگے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنی جامع دعا ہے۔ اس میں ہم اپنے والدین کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی کر رہے ہیں، اور ہم اپنی آخرت کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس دعا کو ضرور پڑھیں، نماز میں بھی پڑھیں، اس کے علاوہ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ اب ہم اگلی دعا، ایک اور مسنون دعا جو کہ ہم نماز میں پڑھ سکتے ہیں، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اگر یاد ہو جائے تو آپ اس کو بھی نماز میں دہرا سکتے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك مغفرة من عندك وارحمني وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ إنك أنت الغفور الرحيم۔ ماشاءاللہ۔ دعا کے بعد یعنی جب ہم درود شریف پڑھ لیں گے اس کے بعد دعا جو ہم نے پڑھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اگر کسی کو یہ دعا نہیں آتی تو وہ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا کو بھی اگر کسی کو یہ نہیں آتی تو وہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ لے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ دعا ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری دعا بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا کو ایک دفعہ میں اکٹھے پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ حضرات اس کو بھی ایک دفعہ مکمل سماعت فرما لیں۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ اس کا ترجمہ ہے، الہی میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے
اور صرف تو ہی گناہوں کو بخش سکتا ہے، بس اپنی خاص بخشش کے ساتھ مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا ہے، رحم والا ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اس سے پہلے دعا بھی خوبصورت تھی، یہ دعا بھی۔ آپ سے اگر گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے تو بہترین دعا اس کو پڑھ لیں اور اپنی بخشش کروا لیں، گناہوں سے معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے جی۔ تیسری دعا بھی ایک مسنون دعا احادیث میں آئی ہے، ایک رب اجعلنی مقیم الصلاۃ آپ نے پڑھی، ایک ہم نے اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ لی، اب ایک تیسری دعا ہے، اس کو بھی ہم پڑھ لیں گے۔ اگر وہ آپ کو یاد ہو جائے، وہ آپ کو بہتر لگے تو آپ اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ تیسری دعا پڑھتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفی الآخرۃ حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وقنا عذاب النار۔ بس یہ دعا، اگر آپ کو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ نہیں آتی، اگر آپ کو اللہم انی ظلمت نفسی نہیں آ رہی، تو آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کسی ایک نماز میں پڑھ لیں، کسی ایک میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ لیں، یا ہر کسی میں رب اجعلنی پڑھ لیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تینوں دعائیں آپ کے سامنے، اس میں سے کوئی ایک دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ یہ دعا حسب معمول اکٹھی پڑھ لیتا ہوں، ایک دفعہ سن لیں، سماعت فرما لیں اور اپنی ادائیگی کو مزید بہتر فرما لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ٹھیک ہے جی، یہ دعا ہے، اس کا ایک دفعہ ترجمہ بھی آپ حضرات سن لیں۔ اے ہمارے رب، دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ یہ ایک بہت جامع معنی دعا ہے۔ ہم اس میں اللہ رب العزت سے دنیا کی بھلائی بھی مانگ رہے ہیں، ہم اس میں آخرت کی بھلائی بھی مانگ رہے ہیں، اور ہم اس میں دوزخ کے عذاب سے بھی بچنا چاہ رہے ہیں۔ سب چیزیں اس کے اندر آ گئی، دنیا بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، اور دوزخ کا عذاب کی بچت بھی آ گئی۔ لہذا اس دعا کو آپ نماز کے علاوہ بھی ضرور پڑھیں گے جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو یہ نماز ہے۔ اسی طرح جب نماز کا ہم پھر آخر میں سلام پھیر دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دونوں طرف ہم اس طرح سلام پھیرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ ٹھیک ہے جی، ہماری نماز مکمل ہوگی۔ نماز کے بعد کیا دعائیں انشاءاللہ آئندہ آنے والے سبق میں پڑھیں گے، اس کو آپ یاد کر لیجئے گا، اس کو آپ سمجھ لیجئے گا، اس کو آپ ہر نماز میں پریکٹس کیجئے گا تاکہ اور بھی بہتر ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔